السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. مودی ٹرمپ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جو ممالک ایران سے ٹریڈ کریں گے ان پہ ہم لوگ مزید 25% ٹیرفس کا اضافہ کر دیں گے. اور اس معاہدے کے تحت انڈیا نے ایران کو $120 ملین دیے اور پھر اس چابہار پورٹ سے خود کو علیحدہ کر لیا. اور اس کے علاوہ برکس ممالک کی ایک نیول ایکسرسائز ہو رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں، اس میں بھی انڈیا نے شرکت نہیں کی، کیونکہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ناراضگی سے، ان کے غصے سے بچا جا سکے. لیکن مودی کو اپنے ہی ملک میں کرٹیسزم کا سامنا ہے، بیک لیش کا سامنا. کانگریس جماعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مودی نے ٹرمپ کے آگے بالکل سرنڈر کر دیا. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. جو چابہار کا پروجیکٹ ہے، مودی کا ڈریم پروجیکٹ ہوا کرتا تھا، اس کو راتوں رات انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 2014 میں آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی اپنی پہلی بار اقتدار میں آئے، تو نئے آئے ہوئے تھے اقتدار میں. تو 2016 میں اس کا پہلی بار ذکر ہوا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جی ہم افغانستان تک، سینٹرل ایشیا تک ڈائریکٹ ہماری ایکسیس ہوگی، رسائی ہوگی. پاکستان کو ہم بائی پاس کر دیں گے، حتیٰ کہ یورپ تک ہمیں ایک ایکسیس مل جائے گی اس راؤٹ کے ذریعے. ناؤ ہوا کیا کہ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بیانات بھی آتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ایک یورپ کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے دروازے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھے نہ بڑھے، یہ اب اسٹیج یہاں تک آ گئی کہ آپ کو وہ پروجیکٹ ہی بند کرنا پڑ رہا ہے، بند کر رہے ہیں. سو ہوا کیسے یہ اسٹارٹ؟ چابہار جو کہ وہاں ایک بندرگاہ ہے، ایک پورٹ ہے، اس کا ایک حصہ جو شہید بہشتی ٹرمینل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کا یہ ٹاسک تھا. $120 ملین کی سرمایہ کاری کرنی تھی انڈیا نے. اچھا، اب اس میں ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایران پہ پہلے بھی سینکشنز لگے ہیں، اور خاص طور سے جب امریکہ نے ایران والی نیوکلیئر ڈیل والا معاملہ چھوڑا ہے، تب سے ہم نے دیکھا کہ ایک دم آپ کو سینکشنز میں تیزی نظر آئی. لیکن ماضی کا سلوک جو امریکہ کا انڈیا کے ساتھ تھا وہ بڑا مختلف ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود انڈیا کو ویور ملا، رائٹ، کہ جی آپ کو ایک ایگزمپشن ہم دیتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. باقی ممالک اگر وہی کام کر رہے ہوتے تو ان پہ بہت زیادہ سینکشنز آتی تھی. تو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کو دیا گیا، کیونکہ امریکہ کے لیے انڈیا کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی، اس کی ریلیونس بہت زیادہ تھی. اس کو لگتا تھا کہ جی خطے میں ہم اس کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ ابھار سکتے ہیں، ٹو ٹیک آن چائنا ان دا ریجن. سو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا، اب تھوڑے حالات مختلف ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو غصہ ہے ایران پہ، اور اسپیشلی جب سے وہ پچھلے سال اقتدار میں آئے ہیں، تو ایران پہ ان کی بڑی میکسیمم پریشر پالیسی جو ہے وہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. اب جیسے وہ روس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی جو ممالک ٹریڈ کریں گے یا آئل امپورٹ کریں گے تو ان پہ ٹیرف لگے گا. اسی طریقے سے جیسے آپ نے بھی برکس کا ذکر کیا، تو برکس والے ممالک پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی جو برکس کے رکن ممالک ہیں ان پہ 10% ٹیرف امریکی لگے گا. سو اب جب ریسنٹلی یہ اعلان ہوا کہ ایران کے حوالے سے بھی تھوڑا غصے کا اظہار زیادہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 25% ہم مزید ٹیرف لگائیں گے ان ممالک پہ جو ایران کے ساتھ تجارت یا کاروبار کریں گے. سو انڈیا نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ جی اس سے پہلے کہ اور ٹیرف ہم پہ آ جائیں، آپ کو پتہ 50% تو انہوں نے آلریڈی نفاذ کر دیا ہے انڈیا کے اوپر، وچ از دا ہائیسٹ فار اینی کنٹری. اتنا 50%، اتنا زیادہ ہائی ٹیرف جو ہے وہ کسی اور ملک پہ انہوں نے لاگو نہیں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی پچھلے دنوں ایک اور بل بھی اوکے کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس میں 500% تک ٹیرف کو لے کے جانے کی بات ہے ان ممالک پہ جو کہ رشیا سے آئل امپورٹ کر رہے ہوں گے. انڈیا نے مکمل طور پہ آئل امپورٹ رشیا سے بند نہیں کی ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اوبویسلی انڈیا کے اندر ایک ٹینشن کریٹ کری تھی، ایک کیوس یا ایک ڈبیٹ ایٹ لیسٹ جنریٹ ہو چکی تھی اس چیز کے اوپر کہ جی ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے اگر یہی ٹیرفس ہم پہ بڑھتے رہے. کیونکہ یو ایس کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ انہوں نے جو میں کہہ رہی ہوں کہ اسپیشل فیورز یا اسپیشل ٹریٹمنٹ بھارت کو ملتا رہا ہے، یہ سلسلہ 1990s سے بیسکلی شروع ہوا. 1991 میں جب بہت ہی یو کین سے دیٹ انڈیا واز ایٹ اٹس لوئسٹ، جب وہاں پہ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس شروع ہوا،
تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں نا وین یو ہیو ٹو ہٹ دا راک باٹم، تب پھر آپ واپس سفر اپنا اوپر کا شروع کرتے ہیں. سو انڈیا کی اکانومی کا ٹیک آف اس وقت ہوا تھا اور امریکہ نے اس کو بہت بھرپور ساتھ دیا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بن گیا آفٹر 1990s. پھر ان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل وہ بہت اہم اس نے کردار ادا کیا. انڈیا کو ایک جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہم کہہ رہے ہیں، پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آیا جی ایس پی کی صورت میں، جو کہ یہ درجہ ان کے پاس 2019 تک رہا، وہ بھی اس کے بعد ختم ہو گیا. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں. پھر یو ایس کمپنیز کی طرف سے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی گئی. آئی ٹی سیکٹر میں آپ کسی سیکٹر کا بھی نام لے لیں، آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جی یو ایس کی طرف سے بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا. اب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ ویورز دینے کے بعد، مثال کے طور پہ 1998 کے اندر انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، جس کی فوری بعد پاکستان نے بھی جواب دیا، آپ کو پتہ ہے. تو 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں اس ریجن کے اندر. انڈیا پہ سینکشنز لگی، جیسے کہ ہر ملک پہ لگتی ہیں جو کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے اور جو بھی اپنے آپ کو جوہری طاقت کے طور پہ ابھارنا چاہتا ہے دنیا میں. لیکن یہاں پہ ایک فرق تھا، وہ سینکشنز بڑی جلدی لفٹ کر دی گئیں انڈیا پر سے. سو یہ آپ کو تھرو آؤٹ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ انڈیا کو ملتا ہوا ایک خاص بچے کے طور پہ نظر آتا ہے. رائٹ، یہ ہمارا خاص بچہ ہے، اس پہ ساری مہربانیاں ہیں وہ انہوں نے کی. اب وہ خاص بچہ خاص نہیں رہا، اب وہ پتہ چلا یہ تو عام نکلا، یہ تو باقی بچوں کی طرح نکلا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو ہم باقیوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اس پروسیس کے اندر بہت زیادہ برا سلوک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. سب ظاہر ہے مودی سرکار جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں واپس ہم اچھے ٹرمز پہ یو ایس کے ساتھ چلے جائیں. اب جو آپ نے برکس کا ذکر کیا، برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے انڈیا ہی وہاں شامل نہیں تھا. 2 فاؤنڈنگ ممبر شامل نہیں تھے، برازیل شامل نہیں تھا اور انڈیا شامل نہیں ہوا ان یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے، ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہے. اب اس کو یہ جو وار گیمز ہیں، وار ڈرلز ہیں، ان کو نام بھی انہوں نے کیا دیا، ویل آف پیس 2026. اس سے پہلے کیونکہ ناموں پہ بڑا اعتراض آ چکا ہے، ایک دفعہ ایسا نام رکھا گیا تھا جس کا ان کی زبان میں مطلب جو تھا وہ اسموک نکلتا تھا، یو ایس کو پسند نہیں آیا. ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہی ہوں، ساؤتھ افریقہ ہوسٹ کرتا ہے ان تمام وار گیمز کو. اچھا، اب ساؤتھ افریقہ پہ بھی غصہ آپ دیکھ لیں کہ اسی وجہ سے ہے. تو جو پہلی ایکسرسائز ہوسٹ کی ساؤتھ افریقہ نے، اس وقت بھی یو ایس کی طرف سے خاصا غصہ دکھایا گیا. اب یہاں پہ فرق کیا تھا یہ ان والی ایکسرسائزز کے اندر، کہ اس میں ایران بھی پہنچا تھا. تو ایران وہاں موجود تھا، رشیا وہاں موجود تھا، چائنا وہاں موجود تھا. انڈیا نے سوچا کہ ہم یہی میسج یا سگنلنگ جو ہے نا وہ یو ایس کو کریں کہ دیکھیں جی یہ ممالک شامل تھے تو ہم وہاں پر نہیں گئے، ہم آپ کے ایک مخالف کیمپ کا وار گیمز کا حصہ نہیں بنے. اب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی وار گیمز ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا تو مینڈیٹ کچھ اور ہے کہ جناب انٹر گورنمنٹل جو کوپریشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے، تو پھر یہ وار گیمز کیوں کروا رہے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ برکس کی پوری کوشش ہے کہ ایک متبادل ڈالر کی کرنسی بھی لائی جا سکے، جو اوور ریلائنس ہے ویسٹ کے اوپر یا یو ایس کے اوپر اس کو ختم کیا جا سکے. ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ اس وقت نا یو ایس ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جا کے یہ تمام تر اقدامات کریں. سو اس وقت پوری کوشش ہے، پوری سگنلنگ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مخالف کیمپ کا حصہ نہیں ہیں. حالانکہ وہ ہیں برکس کا فاؤنڈنگ ممبر، جیسے میں نے کہا کہ انڈیا ہے، سو اس سے تو آپ جان چھڑا نہیں سکتے. تو یہ ایسی تمام تر چیزیں آ رہی ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ جی یو ایس کو جان بوجھ کے پرووک کیا جا رہا ہے، انسائٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا شاید ہاتھ ہولا رکھ کے ہم چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا رویہ تو بدل نہیں رہا، نہیں رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک آرگنائزیشن ہے، آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، آپ اس کی وار گیمز کا حصہ نہیں بنے. فائن، ایران آ رہا ہے، چائنا آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، آپ نے اس ٹائم پہ کہا کہ یو ایس کو یہ میسج جائے. بٹ یو ایس کو بھی پتا ہے، باقیوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی آپ برکس کا حصہ ہیں، آپ اس فورم میں شامل ہیں. کیا آپ برکس سے الگ ہوں گے؟ اگر آپ کو واقعی اتنا یو ایس کا کہ کیمپ کا حصہ بننا ہے تو کیا آپ برکس سے علیحدگی اختیار کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اوبیسلی یہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ہم اس سے کیسے علیحدہ ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ روس کے ساتھ اصل چیز تو وہ ہے نا
آئل امپورٹ کا معاملہ ہے، اصل غصہ تو وہ ہے. سو اب آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے شاید کوئی ہماری بخشش ہو جائے. اب آپ نے چاہ بہار پورٹ، اب اس پہ جو غصہ ہے کہ جی 120 ملین ڈالر جو تھے وہ ہماری عوام کا پیسہ تھا، اس ملک کا پیسہ تھا، آپ نے دے دیا. اور آپ نے کہا کہ چلیں یہ یو ایس کے قریب ہونے کا راستہ ہو سکتا ہے، ان کی مزید جو 25% ٹیرف کی دھمکی ہے اس سے بچنے کا راستہ ہو سکتا ہے. یہ نظر آیا مودی کو اور ان کی سرکار کو کہ جناب ایران کے ساتھ اب معاملات ہمارے یہیں پہ رک جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب ہم مزید غم و غصہ یو ایس کا برداشت اس چیز کے اوپر نہیں کر سکیں گے. سو چاہ بہار جس کو بہت زیادہ ایک ڈریم پروجیکٹ کے طور پہ مارکیٹ کیا گیا، ایک بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ کا اس کو نام دیا گیا، افغانستان تک رسائی، سینٹرل ایشیا تک رسائی جیسے میں پہلے بات کری تھی، اور یورپ کے لیے بھی ایک مختصر ترین جو راستہ تھا وہ یہی نظر آتا تھا. اس کو اس طریقے سے چھوڑ دینا، ابینڈن کر دینا. سو اب دیکھیں نا، راتوں رات وہ جو کمپنی تھی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ، اس کے ممبران مستعفی ہو جاتے ہیں اور پھر یکا یک اس کی ویب سائٹ بھی بند ہو جاتی ہے، تاکہ اوبیسلی وہ کہیں سے بھی کوئی ایسا ٹریس نہ کر سکیں آپ کہ ہم ابھی ایران کے ساتھ ہمارے معاملات جاری ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اور اپنے ہاتھوں سے پروجیکٹ کیا ہوا اتنا بڑا منصوبہ، اس کو ابینڈن کر دیا اس خوف سے، اس ڈر سے کہ آپ پہ 25% ٹیرف اور آ جائیں گے. اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ یہی شاید ایک سفارتی کوشش ہو سکتی ہے جس سے ہم یہ میسیجز کنوے کر پائیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں آپ کے خلاف نہیں گئے ہیں، ایران پہ آپ کا غصہ ہے تو ہم نے ایران کو بھی چھوڑ دیا. تو ٹھیک ہے، اب ایران آزاد ہے، ایران کو بھی نظر آ چکا ہے کہ ان کے شہری یہ بہشتی ٹرمینل کی آڑ میں یا پھر ادروائز چاہ بہار پورٹ پورا اگر آپ دیکھیں یا اوور آل ایران کے اندر ہی کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ایران کو بھی نظر آ چکا ہے کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ جو جنگ تھی 12 دن کی، اس میں کتنے ایرانی انٹیلیجنس کے آفیسرز نے افغانی جاسوس پکڑے ہیں، کتنے انڈین جاسوس پکڑے ہیں. تو وہ یہ سب کے سامنے آ رہے ہیں نا کہ یہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کی آڑ کے اندر آپ نے ایک انسٹیبلٹی خطے کے اندر پیدا کرنی تھی، اور صرف اس ہمارے ملک پاکستان کے لیے نہیں، ایران کے لیے بھی وہ ایک خطرہ بنتا چلا جا رہا تھا. پورے ریجن کے لیے ایک انسٹیبلٹی کی کوشش جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ شاید انڈیا کو لگتا ہے کہ پورا خطہ اگر انسٹیبل ہوگا تو پھر آپ کو لگتا تھا کہ شاید آپ یہاں کے چودھری بن جائیں گے. وہ خواب سارا ٹوٹ چکا ہے. سو یہ جو بڑا ڈریم پروجیکٹ کا خواب تھا یہ بھی اب ادھورا رہ گیا ہے، اور اس پہ بڑا بیک لیش ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا، کانگریس نے اپنا جو آفیشیل پیغام ہے اس میں یہی چیز مینشن کی ہے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا. ایگزیکٹلی کہ آپ نے ٹرمپ کے آگے، امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. اب اس سرنڈر کرنے کی اور اپنا ایک ڈریم پروجیکٹ ابینڈن کرنے کی کیا کاسٹ ان کو انٹرنلی اٹھانی پڑتی ہے، یہ دیکھیں گے اب ہم. اچھا، ابھی جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں جو تعلقات میں خرابی آئی ہے اس وجہ سے انڈیا کی اکانومی جو ڈالر کے آگے بہت گر رہی ہے، بہت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو مطلب انڈیا کی جو ساری اکانومی تھی جو وہ امریکہ پہ ڈپینڈ کرتی تھی. دیکھیں بالکل، یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 90s کے بعد آپ نے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیکھا ہے انڈیا کے لیے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے نا کہ چائنا سامنے ہے، تو چائنا کے مد مقابل ہمیں ریجن میں کسی کو تیار کرنا ہے. پھر وہ جو انڈیا نے اپنا ایک اس کو زوم تھا کہ وہ ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے، وہ بھرم بھی اب ٹوٹ گیا ہے کہ سیکیورٹی کو لے کے بھی جتنا ایک زوم تھا وہ ہمارے سامنے ہے، جتنا خود کو انہوں نے پروجیکٹ کیا وہ بالکل اب ایسا لگ رہا ہے کہ جی خیالی پلاؤ پک رہا تھا، اور وہ نتیجہ کیا ہوا وہ آپ نے پچھلے سال دیکھ لیا. سو اگین جیسے آپ نے اپنے سوال میں یہ بات کی ہے کہ امریکہ کی وجہ سے، بہت حد تک امریکہ کی وجہ سے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بنا، یو ایس کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ انڈیا کو میسر ہوئی. ویورز، سینکشنز اس طریقے سے فوری طور پہ لفٹ ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد 1998 کے اندر پھر سول نیوکلیئر ڈیل نے بہت زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. ٹریڈ ڈیلز جو ہیں وہ ہوتی رہیں. سو اگین یہ یو ایس کی، جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جو آپ کو سرفیس پہ نظر آ رہی ہوتی کہ بائیڈن آ گیا، ٹرمپ آ گیا، کوئی اور پریزیڈنٹ آ گیا. ایک وہ ہوتی ہے جو ان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی صدر کی تبدیلی سے چینج نہیں ہوتی ہے. تو بہت دہائیوں تک یہ فیصلہ قائم رکھا گیا کہ جناب ہم نے انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے اور یہیں
پہ ہماری عافیت ہے. اگر ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو ہمیں انڈیا میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اب اس سوچ کے ساتھ وہ تمام تر آپ نے دیکھا کہ جناب ایک خاص قسم کا سلوک اور رویہ بھارت کے حصے میں آیا. بھارت نے اس سے ترقی بھی کی, اس کی اکانومی بھی گرو کی, جو فوائد حاصل وہ کر سکتا تھا اس نے کیے. سو اب وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ جی ان کا جو روپی ہے وہ بھی گرتا چلا جا رہا ہے, ظاہر ہے وہ اپنی قدر کھو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ان کی اکانومی کے حالات کیا ہیں. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹیرف سے کس طریقے سے بچنا ہے. عوام اب سوال اٹھانا شروع ہو گئی ہے. کانگریس جو ہے وہ جو بولا نہیں کرتی تھی اب وہ کھل کے بات کر رہی ہے. ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی ہے. میں تو کہتی ہوں ویسے لیکن کانگریس بہت ہی فارغ اپوزیشن ہے, کیونکہ ان کو تو اتنے مواقع دیے مودی سرکار نے کہ ان پہ بات کر سکیں یا کہیں اس کو ایکسپلوئٹ کر سکیں, جو اپوزیشن پارٹیز کرتی ہیں. بیکاز اپوزیشن پارٹیز ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف بیانات دیتے آ رہے ہیں. چلیں بیانات پہ تو آئے, ورنہ تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ اپوزیشن ہے جن کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. سو اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ مودی سرکار جو کر رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ, this is not right and we have to do something. I don't know if they can do something or not, but they are at least talking about it now. سو آپ کو سخت ایک دباؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس کو. اگر آپ دیکھیں بی جے پی پہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بی جے پی کا اگلا انتخاب, بی جے پی اگر دوبارہ انتخابات جیت بھی جاتی ہے نا تو بھی ان کا انتخاب مجھے لگتا ہے کہ یہ مودی نہیں ہوگا, جس نے ان کے اتنے برے حالات کر دیے ہیں. کوئی اور یہ لے آئیں گے اپنا پی ایم کا کینڈیڈیٹ یا کچھ اور, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ مودی از گوئنگ ٹو بی دیئر نیکسٹ کینڈیڈیٹ بیکاز آف آل دیز تھنگس. آپ کے اپنے اخبارات جو ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں دیٹ یو ہیو اسپینٹ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آن واٹ, لابینگ کے لیے. آپ نے یو ایس کی لابسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو وہ نتائج نہیں دے پا رہے جس کے آپ خواہاں تھے. آپ نے کہا کہ جی یو ایس آفیشل سے, وائٹ ہاؤس کے آفیشل سے ملاقاتیں ہو جائیں تاکہ ہم پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کر سکیں, کیونکہ اس وقت جو یو ایس کا میڈیا ہے وہ ہمارے نیریٹو کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ آپ کی ناکامی ہوئی, وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گئی. پھر آپ اب کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کہ کوئی ٹریڈ ڈیل حاصل کر لیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پہ دستخط کرنے سے انکار کر دی ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں بھارت کو اتنی زیادہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اینڈ چاہ بہار اگین ایک لاسٹ اٹیمپٹ میں کہوں گی کہ کیا ہے انہوں نے, ایک کوشش کی ہے کہ ایران سے اس معاملے میں ہم دوری اختیار کر کے, اور یہ جو ساؤتھ افریقہ والی یہ جو برکس کی وار گیمز ہیں ان کا حصہ نہ بن کے ہم چلیں تھوڑا سا ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں, ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہی صحیح ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ شاید تو کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غصہ کم ہو جائے ہمارے لیے. لیکن وہ ایسا ہونے والا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آئل ہے, اور روس سے جب تک آپ آئل کی امپورٹ بند نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ برملا پوری دنیا کے سامنے آپ کو یوکرین کے خلاف اس جنگ میں روس کا فائنانسیئر کہہ چکے ہیں. سو جب آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ فنڈ کر رہے ہیں, دو ممالک فنڈ کر رہے ہیں, چائنا کر رہا ہے اور انڈیا کر رہا ہے, تو جب بنیادی وجہ ہی یہ ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے آپ یو ایس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوبارہ قریب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.